میں 3 طلاقوں کو 3 مانتا ہوں. میں نے تو اس مسئلے میں خود ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے بھائی. چاروں ائمہ کا اجماع ہے, تمام صحابہ متفق ہیں, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. ایک ساتھ 3 طلاقیں دو گے, ایک بھی نہیں ہو. وہاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے اور وہ روایت بھی ضعیف. کہاں سے استدلال کریں؟ لیکن ایک دلیل یہ دی جا رہی ہوتی ہے کہ جناب 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنا, اس پر سواد اعظم ہے, اس پر جمہور ہے. تو سر جو بیچارے مسلمان ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے پر جمہور ہوں تو کیا اس کا حق ہونا بالکل واضح ہوتا ہے, کیا کیا جائے؟ ہاں یہ بات بالکل ہمارے یہاں ڈسکشن ہوتی ہے. سواد اعظم کی پیروی کی جائے یا جس موقف کے اوپر اکثریت ہو وہ حق ہونے کی دلیل ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا, کیونکہ قرآن پاک کے بھی خلاف چلا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ, اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے تو یہ تو گمراہ کر دیں گے. تو اکثریت بالکل علی الاطلاق حجت نہیں ہوتی. ہاں کسی بھی موقف کے اوپر اکثریت موجود ہو سے ویلیو دی جاتی ہے, صحیح, اسے توجہ سے سنا جاتا ہے, لیکن اکثریت سے غلطی ہونا بھی ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثریت میں ہر ایک بندہ محقق نہیں ہوتا. ایک آدھ نے تحقیق کی ہوتی ہے, باقی لوگ تقلیدی طور پر اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ ایک اکثریت دکھ رہی ہوتی ہے. صحیح. لہٰذا ہر موقف جو اکثریت ہو وہ حق ہونے کی دلیل ہے, یہ بالکل کمزور بات ہے. نہ قرآن تائید کرتا ہے, نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی. نہیں, ایک حدیث ہے نا, وہ روایت بیان کی جاتی ہے سواد اعظم کی پیروی کرو, سواد اعظم حق پر ہوتے ہیں. تو اس حدیث میں سواد اعظم کا مطلب کیا ہے پھر؟ دیکھیں یہ ایک تو ابن ماجہ کی غالباً روایت ہے, تو ایک تو یہ سندن بھی صحیح روایت نہیں ہے. اچھا. اور دوسرا اگر آپ پڑھ لیں محققین علماء کو, انہوں نے اس کے متن پر بھی کلام کیا ہے. یعنی متن پہ کلام کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے یہ معنی لینا کہ جہاں بھی اکثریت ہو وہ ہمیشہ حق ہوگی, قرآن پاک کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھا. سواد اعظم ایک عربی کا لفظ ہے جس کی مراد اکثریت نہیں ہوتی. یہی غلط فہمی ہے جو لوگوں کو لگ جاتی ہے. اچھا. سواد اعظم کا مطلب ہوتا ہے حق کی پیروی کی جائے, چاہے وہ ادھر 99% لوگ ہوں, دوسری طرف ایک شخص ہو, لیکن اس کے پاس دلیل ہو اور حق کی دلیل ہو, یہ سواد اعظم ہوگا. 99% لوگ سواد اعظم نہیں ہوں گے. اچھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً یہ بات آئی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ سواد اعظم کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا سواد اعظم مطلب ہوتا ہے حق کی پیروی کرنا, چاہے تو ایک ہو. سواد اعظم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو جہاں اکثریت دیکھے بس اندھی تقلید کر لے, بھائی یہاں پر میجورٹی ہے تو میں نے زیادہ اس کو بس آنکھیں بند کر کے فالو کر لینا ہے. ہر وہ مسئلہ جو تحقیق طلب مسئلہ ہو اس کے اندر سواد اعظم حجت ہے, یہ قول بالکل باطل ہے, یکسر باطل ہے. ٹھیک ہے, یہ روایت سے استدلال نہ کرنا, بلکہ اس پر محقق ابن القیم صاحب نے جتنا تفصیلی کلام کیا ہے کہ سواد اعظم سے مراد حق ہوتا ہے, تعداد میں اکثریت نہیں ہوتا. ایک دفعہ پڑھنے کے لائق ہے, سب کو پڑھنا چاہیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ اب چلیں آپ نے اس کی وضاحت تو دے دی, قرآن کی آیت بھی بتا دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ عرصہ دراز سے مطلب کئی صدیاں بیت گئی ہیں, 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا جا رہا ہے. بالفرض اگر حوالہ دینا چاہتے ہیں تو جناب امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل سب جو ہے 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا کرتے تھے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں, وہ 3 کو 3 شمار کر رہے ہیں, تو پھر اختلاف کیسے ہو سکتا ہے, دوسری جانب کیسے جایا جا سکتا ہے؟ سر اس طرح جایا جا سکتا ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہیں, ڈائریکٹ سنا ہے, یا ان کے شاگردوں سے ہی باتیں آئی ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے, اوبویسلی جب شاگردوں سے آئی ہیں تو یہ ڈیٹیل دیکھی جاتی ہے نا کہ کن شاگرد نے کیا بات کہی. دیکھیں اب یہ فن فقہ ایک بہت الگ فن ہوتا ہے, اس کو سمجھنا بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فن ہے, باقاعدہ سے سیکھنا چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ظاہر و روایہ کے اندر ایک بات آئی ہوتی ہے اور کچھ باتیں آئی ہوتی ہیں جو ظاہر و روایہ کی نہیں ہوتی ہیں, لیکن جو بات ظاہر و روایہ کی نہیں ہوتی وہ مفتوی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے آپ فتح القدیر میں امام ابن الحمام صاحب کو اسٹڈی کریں, انہوں نے ذکر کیا کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے, یہ ظاہر و روایہ ہے. اور غیر ظاہر و روایہ یہ ہے کہ تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا مفتہ بھی یہ بات ہے, اس لیے کہ دلیل یہاں پر ہے, وہاں تو دلیل ہی کوئی نہیں. وہاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے اور وہ روایت بھی ضعیف, کہاں سے استدلال کریں؟ تو پرابلم یہ ہوتا ہے, امام ابو حنیفہ کے جتنے بڑے علماء گزرے ہیں فقہ حنفی کے, انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں. یعنی کہ ہمیں تو انہی سے پتہ چلا ہے نا جو بعد کے علماء آئے ہیں کہ بھائی یہ موقف امام ابو حنیفہ کا تھا. اب آپ محمد بن از حنفی صاحب کو دیکھیں یا علامہ سروجی صاحب کو دیکھیں, انہوں نے واضح طور پر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو موقف رکھا تھا 3 طلاقوں والا, انہوں نے واضح طور پر نص کیا تھا کہ
کہ یہ ایک سیاستاً حکمت عملی پر مبنی قانون تھا جس بنیاد پر 3 طلاقیں شمار کی جا رہی ہیں. صحیح. اصل استدلال قرآنی کے اوپر یہ حکم نہیں تھا. صحیح. یہ بات لکھی ہے سیاستاً، علماء حناف نہیں لکھی ہے، اور کس نے لکھنی ہے؟ اچھا صحیح ہے. تو اگر امام ابو حنیفہ نے ایک قول کو چنا تو بعد والے فقہ حنفی کے ہی علماء نے اس کی توجیحات بھی تو لکھی ہیں. اگر اس کو سیاسی فیصلہ قرار دیا، یعنی ایک وقت کی ضرورت کی بنیاد کے اوپر ایک ایسا عمل کیا گیا جو ٹھیک تھا، اس وقت کی ضرورت کے حساب سے تھا، اصل حکم نہیں تھا، صحیح. تو اس کا مطلب گنجائش پیدا ہو جاتی ہے بھائی. اگر وہ ضرورت کل کو باقی نہیں رہے گی تو اصل قرآنی کے اوپر تو آپ کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. علامہ سروجی نے بھی غالباً یہی لکھا ہے، امام محمد بن عز حنفی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، اور بھی بہت سے علماء ہیں. مشکلات الہدایہ میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں. ہاں انہوں نے لکھا ضرور ہے، یہ مسئلہ بڑا ایک مارکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے، لیکن گنجائش تو پیدا ہو جاتی ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب عوام اگر سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے تو قرآن سے کیسے سیکھے، کس کا موقف درست ہے، کس کا غلط ہے؟ دیکھو، جس کو دلائل پر نظر کرنا آتا ہے، قرآن سمجھنے کا اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ دلیل ایک ہی ہے. امام ابو حنیفہ کے غالباً ایک شاگرد ہیں مقاتل، میں اگر غلطی نہ کر رہا ہوں، ابھی حافظے میں باتیں کر رہا ہوں، انہوں نے تو امام ابو حنیفہ سے صراحتاً اس بات کو نقل بھی کیا ہے کہ قرآنی استدلال صرف اسی جگہ پر کھڑا ہے کہ جو 3 طلاقیں زندگی بھر کے لیے اللہ نے دی، ایسا نہیں کہ ایک ہی ساتھ آپ نے تینوں دے دی. صحیح. قرآن اس پر نہیں کھڑا. صحیح. تو قرآن پاک کی نصوصات بالکل واضح ہیں، یہ زندگی بھر کے لیے آپ کو اختیارات سونپ رہا ہے کہ آپ رشتہ، اس کو یوں ہی سمجھیے گا جیسے ہم نکاح کرواتے ہیں آج کل ہمارے پاکستان کا جو عرف ہے، بھائی آپ نے قبول کیا، ہاں قبول کیا، دوسری دفعہ بھی قبول کیا، قبول کیا. صحیح. وہ چاہے 3 دفعہ قبول کرا لیں لیکن ایک ہی دفعہ اس کا اثر ثابت ہو رہا ہوتا ہے نا. اسی ٹائپ کی ہے. اگر انسان تکرار بھی کر دیتا ہے طلاقوں کی تو ایک ہی ہے. ارے سر اس کو چھوڑیں، آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ میں محقق ابن الحزم، ان کا تو غالباً یہ موقف رہا، بدعت طلاق دے رہے ہو، بدعت کا شرعی حکم کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کبھی بدعت کا شرعی حکم ثابت ہوا ہے؟ صحیح. مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص ہے وہ بدعت عمل کر رہا ہے، تو کیا کبھی بدعت عمل حکم شرعی ثابت کرے گا؟ صحیح بات ہے. بھائی ظہر کی نماز پڑھنی ہے، غور کیجیے گا، آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح. اور میں نے کہا یار میں نماز کی جگہ ایک اور عمل عبادت کے طور پر کرتا ہوں. میں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ میں نے کوئی الگ کام کر لیا، تھوڑی ایکسرسائز کی اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہی ہے، صحیح. تو کیا یہ میری نماز قبول ہو گئی؟ نہیں. سر اللہ کے نبی کی نص موجود ہے کہ عمل بدعت جو ہوتا ہے مردود ہو جاتا ہے. صحیح. تو ابن حزم کہتے ہیں جو بدعت طلاق دے رہا ہے خدا کے اس کے منہ پہ ماری جائے گی، ایک بھی نہیں ہوگی. ہم تو کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتے ہیں، وہ ایسے علماء بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا ایک بھی نہیں ہوگی، منہ پہ مارو. جب تک قرآن کے مطابق طلاق نہیں دو گے طلاق نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو قیودات ذکر کی ہیں وہ تو فضول ہو جائیں گی. بھائی اللہ نے نماز کا وقت باندھا، اللہ پاک نے، تو بغیر وقت کے نماز پڑھو ہو جاتی ہے آپ کی کیا؟ صحیح. بتائیے. بالکل نہیں ہوگی. ظاہر سی روزے کا اللہ نے وقت باندھا، بغیر وقت کے روزہ ہو جاتا ہے؟ بالکل. تو وقت باندھنے کا مقصد ہی نہیں ہے پھر تو. صحیح. اللہ نے حج کا وقت باندھا ہے، بغیر 9 ذی الحجہ کے جا کے حج کرو، ہو جائے گا آپ کا کیا؟ نہیں بالکل. جب نہیں ہو سکتا تو طلاق کا بھی اللہ نے وقت باندھا ہے. صحیح. وَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کے زمرے کے اندر. صحیح. اب جب اللہ نے وقت باندھا ہے ختم ہو گئی بات، اس کے بعد آپ بغیر وقت کے دو گے منہ پہ مارو. اب یہ جو وقت کی آپ نے بات کی ہے، وہ بخاری مسلم میں روایت بھی تو آئی ہے، عبداللہ ابن عمر نے بغیر وقت کی طلاق دے دی تھی تو اس کو شمار کر لیا گیا تھا. اب بخاری مسلم میں تو ایسے ہی الفاظ آ رہے ہیں شمار کیا گیا تھا، تو بغیر وقت کے طلاق کو مانا تو جا رہا سے ہے. استدلال اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ نا بخاری پڑھ کے مجتہد ہوا ہوتا. سر بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا طلاق شمار کی تھی. یہی روایت ابو داؤد کی صحیح سند کے ساتھ بھی موجود ہے، جس کے اندر حیض میں جب ابن عمر نے طلاق دی تھی تو نبی علیہ السلام نے اس طلاق کو شمار نہیں کیا تھا، کچھ بھی اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا. اب ایک ہی واقعہ 2 طرح سے صحیح سند میں آ گیا، اب کیا کرو گے آپ؟ سر تعارض سے استدلال کرو گے وہ تو غلط ہو جائے گا. تو پھر قرآن کی اصل پر ہی جائیں گے نا. قرآن کی اصل یہ ہے وقت باندھا ہے، وقت باندھنے کا تقاضا ہی یہ ہے وہ کام اس وقت کے اندر ہو، جیسے باقی دیگر احکامات جو ہوتے ہیں. صحیح. جس کا وقت باندھا جائے گا، وقت باندھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے آگے پیچھے کام نہیں ہونے چاہیے، اس دورانیے کے اندر ہونے چاہیے. صحیح. عبداللہ ابن عمر کی 2 روایتیں آ جاتی ہیں، ایک میں ہے کہ میں نے غیر وقت میں طلاق دی تھی شمار ہو گئی، ایک میں ہے شمار ہی نہیں کی تھی. تو ہم تو وہ روایت لیں گے نا جو قرآن کی مطابقت میں جائے گی. سمپل سی بات ہے یار، کاہے کی پریشانی ہے؟ اچھا پھر یہ مطلب اتنا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے طلاق جیسا معاملہ، تو اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے نوجوانوں کا ذہن جو ہے نا وہ خراب ہونے لگتا ہے کہ یار یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، ایک طرف دیکھیں تو زنا ہو رہا ہے، ایک طرف دیکھیں تو حلال ہو رہا ہے، ہونا ہی نہیں تو چاہیے. یہ کیوں اختلاف کرتا ہے پھر مولوی کر رہا ہوں صاحب؟ نہیں ہونا چاہیے. ایسے مسئلوں کے اوپر اتفاق رکھنا چاہیے. خدا کے واسطے لوگ دین سے بدزن ہوتے ہیں.
اور لوگ اس لیے دین سے بدن ہوتے ہیں جس میں طلاق جیسا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا تو وہ دین کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی سر اس کے اندر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، جہاں دلیل کی مضبوطی ہو آنکھیں بند کر کے اس کو قبول. ہمارے یہاں دلیل کی مضبوطی نہیں دیکھی جاتی، ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے میرے مذہب کا یہ مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، بس مذہب ہے تو حق ہے. اور خدا کے واسطے مذہب میں کمزور دلیلیں نہیں آئی ہیں کیا؟ یا مذہب میں ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علماء کرام نے صدیوں سے چلتے ہوئے مسئلوں کو بعد میں متاخرین نے آ کے کہا کہ یہ تو بالکل غلط مسئلہ ہے؟ کیا ایسا ہوا نہیں ہے ماضی میں؟ خدا کے واسطے یار، اگر فقہ پڑھنے والا بندہ بھی ایسی باتیں کرے گا تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. کتنی مثالیں آپ کو چاہیے بتائیں، ہم مثالیں عرض کر سر 2-3 دیجیے نا، عوام پریشان ہوتی ہے بیچاری. 2-3 مثال ایسا بھی ہوا ہے نمبر 1 ماضی میں ایسا ہوا ہے. فقہ حنفی کا متفقہ طور پر مسئلہ چلتا ہوا ہے. متفقہ شروع سے آپ دیکھ لیں کہ عورت کی امامت منسوخ ہو چکی ہے. آپ کوئی کتاب اٹھائیں، مطولات کا مطالعہ کر لیں، متون دیکھ لیں، شروحات دیکھ لیں، یہی مسئلہ ہے. سر آپ محقق ابن الامام صاحب کو پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا کون سی دلیل ہے فضول کی، کون سی دلیل ہے کہ عورت کی امامت منسوخ ہے؟ انہوں نے کہا جب بالکل ثابت ہے کہ بعد میں بھی خواتین امامت کرواتی رہی ہیں تو ہم نے اپنی طرف سے منسوخیت ثابت کی ہوئی. انہوں نے رد کر دیا اس مسئلے کو. صحیح. سر متفقہ فقہ حنفی کا مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ 1 مٹھی 2 مٹھی کے بدلے میں سود نہیں ہوتا، سود ہوتا ہے آگے کی چیزوں کے اندر، چھوٹی موٹی چیزوں میں نہیں ہوتا. کس نے چیلنج کیا اس کو؟ پھر کیا صاحب فتح القدیر نے چیلنج. انہوں نے کہا دلیل دکھاؤ اس مسئلے کے اوپر کہ 1 مٹھی 2 مٹھی کے بدلے میں سود نہیں ہوگا. جب اللہ نے قرآن میں فرمایا حرم الربا کہ ربا مطلقاً حرام ہے، جب اللہ کے نبی نے مطلقاً حرام قرار دیا، کس عالم کی جرات ہے کہ وہ قید لگائے نہیں تھوڑی سی چیز میں ٹھیک ہے، بڑی چیزوں کے اندر سر اعتراض کیا یا نہیں کیا؟ بالکل بالکل. تو اعتراض تو شروع سے کرتے ہوئے آئے ہیں. محمد بن ناز حنفی صاحب نے اتنے اعتراضات کیے، آپ جا کر کے پڑھ لیں، آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ فقہ حنفی ہے. صحیح. تو سر یہ تو ایک طریقہ رہا ہے، ہر محقق نے اعتراضات کیے ہیں، مسائل کے اوپر کلام کیے. آپ عابد سندھی صاحب کو مطالعہ کر لیں، محقق تھے یا نہیں؟ انہوں نے کتنے مسئلوں پر اعتراضات کیے ہیں. رفع الیدین جیسے مسئلے کے اوپر بھی انہوں نے کہا حق یہ ہے کہ غلطی کے اوپر ہے، مانو یار. پھر سنت فجر کے حوالے سے کتنا مشہور ہے، جماعت ہو رہی ہوگی تو آپ نے آگے سنتیں پڑھ لو. سر یہی مسئلہ ہے. پھر چیلنج کیا ابن الامام صاحب نے، انہوں نے کہا شرم کرو یار، دلائل ہی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کی بات اس پر نہیں موجود ہے، اپنی طرف سے کیوں ہم کمزور دلائل بناتے؟ دیکھیں تو صحیح، ایک طرف مرفوع موقوف، مرفوع کو ترجیح دو، موقوف کو کیوں دیتے؟ صحیح. سر بہت مسائل ہیں. کہنے کا مقصد کہ جہاں غلطی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے صدیوں بھی غلطیاں چلتی ہیں، وہ اسی طرح صدیوں چلتی ہیں کہ لوگ ہمت ہی نہیں کر رہے ہوتے، بس تقلیدی ذہن چل رہا ہوتا ہے. یا تحقیق ہونی چاہیے، غلطی کیوں نہیں ہوتی، کس سے نہیں ہوتی. حالانکہ جرتیں کی ہیں علماء کرام نے. اور بھی مسائل چاہیے. صاحب ترتیب والا جو مسئلہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی اگلی نماز نہیں ہوگی جب تک وہ پچھلی نہیں پڑھ لے. سر پھر میں اگین آپ کو ابن حمام صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں، اس نے کہا دلیل بتاؤ اس پر کون سی. صحیح ہے یار، اتنی بڑی بات ہم منہ سے نکال رہے ہیں کہ نماز اگلی نہیں ہوگی. سر کیوں نہیں ہوگی؟ دلیل دکھائیں مجھے. پھر انہوں نے کہا امام شافعی کی بات بالکل ٹھیک ہے، صرف افضل ہوتا ہے، اگلی نماز نہیں ہو رہی ہے جملہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صحیح. اور بھی بہت فہرست ہے. یہ تو صرف میں نے ابن الامام صاحب کے حوالے سے ذکر کیا. علامہ شامی کو پڑھیے گا. علامہ شامی نے طلاق کے مسئلے کے اوپر شیخ ابن تیمیہ کے قول کو ترجیح دی نہیں دی کہ جو شدید غصے کے اندر طلاق ہوتی ہے. اس نے کہا یار دلائل تو اسی طرف جاتے نظر آتے ہیں کہ یہ طلاق شمار نہیں ہونی چاہیے. صحیح. شدید غصے میں وہ نہیں ہے کہ جس میں بندہ پاگل ہو جائے، اس کی بات نہیں کر رہا، شدید غصے کی کیفیت کے اندر. انہوں نے کہا جہاں انسان جو ہے نا اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا. علامہ شامی کیوں گیا اس طریقے سے؟ انہیں کو حرام ہونا چاہیے ان کے اوپر یہاں jائے. اور سر تحقیق کے میدان میں ایسا ہی ہوتا ہے. علامہ شامی کی 10 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. اور کس عالم کی آپ کو مثالیں چاہیے؟ سر بتائیں. اور مثالیں بھی چاہیے، اور مثالیں بھی بیان کر عوام دیں. اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ یار اتنے عرصے دراز سے ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اب یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب نہیں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں، 3 کا کوئی تصور نہیں ہے. تو بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اور پھر ہر بندے کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ یار اتنے پرانے علماء کے حوالے، جیسے جب کوئی فتویٰ لکھتا ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں جناب چاروں ائمہ متفق ہیں اس بات پر کہ جناب 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں. وہ ڈر جاتے ہیں بیچارے. وہ کہتے ہیں جب ان کا اتفاق ہے، اجماع ہو گیا ہے اس مسئلے پر کہ جناب 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی، اجماع تک نقل کر دیا ان لوگوں نے، تو وہ پرابلم تو زیادہ ہو جاتی ہے نا سر. بیچارے پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ دلائل پہ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. اگر ماضی میں اکثریت کسی دوسری طرف تھی تو بہت عرصے سے اکثریت دنیا کی اب اس موقف پر چلتی ہے. اب دیکھیں یہ بر صغیر کو چھوڑ دیں، عرب میں چلے جائیں، کیا یہ موقف چل رہا ہے؟ سر طلاقوں کے ایک ہی چل رہا ہے. بلکہ اب تو بہت سے حنفی علماء ہیں، حنفی ممالک ہیں جو فتویٰ اسی پر اب دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ مسئلہ کمزور ہے. ابھی آپ نے بات چھیڑی ہے عرب ممالک کی، تو مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے تھے جناب
حرم کے علماء، عرب کے علماء بھی اب اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا جائے گا، یہی دلائل میں مضبوط بات ہے. وہ تو یہاں پر چلے گئے چلے گئے ہوں گے ہو سکتا ہے. اور پہلے وہ مطلب اتنے سخت ہو جاتے ہیں حضرت کہ پہلے ان کا بیان آیا تھا، میں نے خود سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ اہل حدیث جو ہے نا 3 طلاقوں کو 1 شمار کروا کے زنا کروا رہے ہیں. تو اتنا بڑا لفظ، جبکہ پیچھے دلائل بھی موجود ہیں ایک پر، قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، روایتیں بھی تقریباً وہی اسی طرف لے کے جا رہی ہیں، طلاق دینے کا طریقہ بھی ہمیں یہ سمجھاتا ہے. تو یہ بات بڑی عجیب نہیں ہو جاتی زنا کی تہمت لگا دینا؟ نہیں، بس وہ ایک موقف ہے نا جو چنا ہے. اجتہادی مسئلے کون سے ہوتے ہیں ہمیں معرفت ہونی چاہیے. جو مسئلے اجتہادی ہوتے ہیں جہاں فہم کا دخل ہوتا ہے اس مسئلوں کے اوپر سختی تو ہم کر ہی نہیں سکتے سر. بالکل. میں نے کہا ابن اعظم کو کیا بولو گے، وہ کہتا ہے 3 طلاق ایک بھی نہیں ہوں گی، منہ پہ مارو، دینے والے کے منہ پہ پڑیں گی. بڑی بات. بدعت کام ہے. وہ یا تو کنونس کرو کہ بھائی ہاں بدعت کا شرعی حکم ثابت ہو جاتا ہے. کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے؟ صحیح بات. اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک بغیر گواہوں کے اوپر ایک بندہ لڑکی کو بول رہا ہے میں نے تجھے قبول کیا، لڑکی نے کہا، ہم کہیں گے منہ پہ مارو، ایسا نہیں کہا، ایجاب و قبول کیا جب شرائط ہی پوری نہیں ہو رہی. صحیح ہے. جب تو بدعت طریقے سے نکاح کر رہا ہے وہ منہ پہ مارا جائے گا، شرعی حکم ثابت نہیں کرے گا. صحیح ہے. تو بغیر شرعی طریقے سے طلاقیں دے وہ کہاں سے شمار کریں گے؟ تو بڑے بڑے موقفات علماء کے رہے ہیں. تابعین کے دور میں بھی بڑے اختلافات رہے ہیں. امام مالک کے مالکی علماء میں سے بھی شروع سے ہی بہت سے علماء رہے ہیں جن کا موقف یہ رہا ہے. شروع سے اختلافی مسئلہ چلتا ہے. صرف روب کے اندر تقلیدی طور پر ہم آ جاتے ہیں کہ نہیں یار وہ بس سر وہ ہمت ہی کوئی نہیں کرتا. دیکھے تو صحیح قرآن، نہ قرآن کھڑا ہے، روایتیں بھی کوئی ہمارے پلے نہیں ہیں، جو بھی ہیں تو دیکھ لیں سندیں سب کی کمزور باتیں. تو جب وہ اتنا کمزور ایک موقف کھڑا کیا جائے گا کیا بنے گا اس کا؟ گھر خراب ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا ہے میں نے تیرے کو طلاق دی. اچھا میں نارملی کہتا ہوں کہ ایک دفعہ منہ سے طلاق کا جملہ نکلتا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سب کو چھوڑو یار، میرے دماغ میں ایک بات آئی. فقہ حنفی کے نزدیک متفق ضابطہ ہے ایک بائنا طلاق دے دو تو پھر بائنا پہ بائنا نہیں ہوتی. یعنی 3 دفعہ بائنا طلاق دو وہ ایک شمار ہوتی. ایک شمار. آپ پوچھیں یہ کہ اس کی دلیل دے دو. بھائی فقہ حنفی کے اندر بائنا کو بائنا لاحق نہیں ہوتی. بالکل سمجھیے گا. اگر ایک شوہر نے بیوی کو بولا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، جا طلاق دی، جا طلاق دی، 3 دفعہ طلاق بولا، کتنی طلاقیں ہو جائیں گی؟ 3. سر اگر یہ جملہ بولے میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا، طلاق کی نیت سے ایک طلاق ہوگی. سر سوال ہے بائنا کو بائنا لاحق کیوں نہیں ہوگی؟ جو دلائل یہاں بناؤ گے نا وہی دلائل یہاں بنا دینا. سب یقین کیجئے گا، یہ متفقہ ثابت ہے کہ بائنا کو بائنا لاحق نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. 10 دفعہ بائنا لفظ سے طلاق دے دے گا ایک ہی طلاق ہوگی. ابے بھائی بائنا کو بائنا کیوں نہیں لاحق ہو رہی؟ اگر عمر فاروق نے فیصلہ کر دیا، یہ کہاں لکھا ہے کہ عمر فاروق نے سری طلاق میں فیصلہ کیا تھا، انہوں نے بائنا طلاق میں نہیں کیا تھا؟ ارے بھائی فقہ حنفی بھی 2 حصوں کے اندر ہے. فقہ حنفی بھی کہتی ہے کئی صورتوں کے اندر 3 دفعہ بولو ایک طلاق ہے، کہتی ہے نا. بالکل ایسا. ہاں تو پھر اچھا یہ آخری بات کرتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب طلاق رجعیہ اور یہ طلاق بائنا ہے، تو یہ طلاق بائنا کا تصور ہے کیا دین میں؟ طلاق بائنا فقہ حنفی الگ الگ جدا کرتی ہے. بائنا کے اندر جو ہے رجوع کا اختیار نہیں، یہ کمزور قول ہے، استدلال میں نہایت کمزور قول ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رجوع کا حق لفظ طلاق لفظ سری کے ساتھ دیا. طلاق و مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. صحیح ہے. لہٰذا طلاق لفظ سے ہٹ کر کسی لفظ سے اگر طلاق دی جائے گی یعنی رشتہ ختم کیا جائے گا تو وہ اس حکم میں کیسے داخل کریں گی کہ فامساک ثابت ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ اتنا کمزور استدلال ہے. اللہ کے بندو طلاق کے قائم مقام جو بھی لفظ ہوگا وہ دلالت بالنص اس میں داخل ہوگا، اور جب دلالت ہوتی ہے تو احکامات ثابت ہو جاتے ہیں. دلالت عبارت میں شامل ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. لہٰذا دیگر جو علماء ہیں ان کے نزدیک بائنا طلاق ہو یا سری طلاق ہو دونوں کے اندر بالکل ثابت ہو جاتا ہے، رجوع ثابت ہوتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نا علیہ کی بی اہلک وہ ایک لفظ آتے ہیں. تو سر وہ بھی تو کنایا تھے. سر کنایا لفظ بدعت کے اندر جاتے ہیں جس میں رجوع توڑتا ہے انسان. تو کیا اللہ کے نبی کی طرح غلط نسبت کریں گے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا نام ہے قرآن کے الگ الفاظ ہے. دلیلیں دیکھنی. میں نے اس لیے کہا ہے کہ دلائل کے اوپر فقہ چلتی ہے. فقہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس امام ابو حنیفہ سے جو بات آ جائے مانتے چلے جاؤ. سر امام ابو حنیفہ کے تو 70% اقوال مفتہ بھی رہے ہی نہیں ہیں متاخرین کے دور میں آ کے. اچھا. نہیں رہے، بدل گئے. ان کے الگ اقوال تھے اور بعد میں آتے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ قبہ بنا لو آپ قبروں کے اوپر، یہ بدعت تھا.
صحیح. وہ منع کرتے تھے. سر آج وہی سب کچھ کر رہے ہیں. وہی امام ابو انہیں حنیفہ کے ماننے سماع والے. موتا کے قائل نہیں تھے, فقہ حنفی کے متقدمین علماء. صحیح. آج سماع موتا فقہ حنفی لے کر بیٹھی ہے. تو مطلب سب چیزیں تو بدل دی ہیں. جب ہم وہاں کہتے ہیں کہ دلائل اچھا امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی کے متقدمین علماء اتنے سخت تھے جو دعاؤں کے اندر ہم وسیلے نہیں دے رہے ہوتے فلاں کے پیر کے صدقے اس کے صدقے, وہ تو کہتے تھے اللہ تجھے تیرے عرش کا صدقہ, اس طرح بھی دعا نہیں مانگ سکتا ہے. کیا باتیں کرتے ہیں یار, سب کچھ تو بدل دیا امام ابو حنیفہ کا. پھر امام ابو حنیفہ کی تحقیق مزید بھی میں بتاؤں اور کون کون سی, مثلا نماز استسقاء ہے, کرامت کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کا سٹینڈ کیا تھا کہ فقہ حنفی کے متقدمین علماء وہ سب فرماتے تھے کہ جو چیز نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ کرامت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لہذا مردہ زندہ کرنا, یہ سب چیزیں جو معجزات ذکر ہوئے ہیں, خبردار یہ کبھی کسی ولی کی کرامت بیان کی. سر ہمارے یہاں تو مردے ہی زندہ ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی کرامتوں میں مردے تو ایسے زندہ ہوتے ہیں, یقین کریں جیسے یہاں بسیں نکل رہی ہوتی ہیں بس اسٹاپ سے, اور یہ 300 مردہ زندہ, پورا قبرستان زندہ کر دیا, اور یہ وہ شیر زندہ کر دیا, اور وہ فلاں گدھا زندہ کر دیا. او بھائی, متقدمین فقہ حنفی کے علماء کے نزدیک یہ چیز نبوت کی توہین ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی ثابت کر رہے ہو, نبی کا امتیاز آپ نے توڑ دیا. صحیح. اللہ نے تو اس کو نبوت کی دلیل بنایا تھا, آپ نے ہر ایک میں بانٹ دیا. سر یہ بھی تو ہم نے بدل دیا ہے. صحیح. اور بھی ابھی جتنے ذہن میں مسئلے آئیں گے بتاؤں گا. فقہ حنفی رہی کب ہے, امام ابو حنیفہ رہا کہاں ہے باقی؟ اب امام ابو حنیفہ 2-4 چیزوں میں رہ گیا, رفع الیدین نہ کرو بس 2-4 چیز, باقی جو اصل چیزیں تھیں سب چھوڑ دیا امام ابو حنیفہ کو ہم نے. صحیح. اچھا اثر آخری میں یہ بتائیے, ان دونوں کے لیے کیا بہترین مشورہ ہوگا کہ اگر یہ کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مناظرہ ہونے کے قریب ہے؟ سر ایسے موضوعات پر مناظرہ بدعت ہے میرے نزدیک. بدعت ہے, بدعت. گناہگار ہوتے ہیں. اچھا. کرنے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں. سر لوگوں میں کیا تاثر جاتا ہے کہ یار یہ دین ہے, جس نے طلاق تو سمجھا ہی نہیں ہے, وہ لڑ رہا ہے کہ یہ ہے قرآن, وہ لڑ رہا ہے کہ یہ ہے قرآن. لوگوں کے اندر کیا تاثر دیتے ہیں یار ہم لوگ, خدا کے واسطے دین سے بدزن خود لوگوں کو ہم کرتے ہیں. ایسے موضوعات کا مناظرہ بدعت ہے. یہ مناظرہ اس لیے ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ طارق مسعود صاحب بیٹھیں گے موقع بدل لیں گے, یا صدیق صاحب بیٹھے ہیں آخری سانس تک لڑتے رہیں گے؟ تو بتائیں, جب موقع بدلنا ہی نہیں ہے, یعنی جب میری نیت ہی یہ ہے کہ میں بیٹھوں گا, میں نے اپنا موقف چینج ہی نہیں کرنا بلکہ سامنے والے کو کہنا تو غلط ہے, تو سر اس میں اصلاح کی کون سی, اس میں دوسرے کو صرف ذلیل کرنے کی نیت ہوگی کہ میں کسی طریقے سے دوسرے کو گرا دوں. بالکل ٹھیک. سر ایسے مناظروں میں بہتر ہوتا ہے کہ پہلے انسان بولے سر جی میں ہار گیا, آپ جیت گئے, باخلاص اپنے دلائل سے باتیں کرو یار, دلائل کے اندر چلتے رہو. اختلافات ہوتے ہیں, امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگردوں نے کیا, شاگردوں سے پھر ان کے شاگردوں نے کیا, یہی رونق ہے. اختلافات چلتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا دروازہ کھولا ہوا ہے, بند کون کرے بھائی؟ صحیح ہے. لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا کچھ اور بھی مسائل چل رہے ہیں سر, تو وہ بھی میں نے جمع کیے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈسکس کرنے کے, ٹائم مل نہیں پا رہا ہے. انشاءاللہ آپ بزی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا ٹائم نکال لیں, اسی طرح نکال لیں, اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں. آ جائیں کر لیں گے, جہاں بھی بیٹھے ہوں گے کر لیں گے. ٹھیک ہے. بس میں ناظرین سے معذرت کر لوں کہ ہمارا ماحول کچھ ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ ہاسپٹل ہے. ہاسپٹل کون سا ہے یہ نہیں بتائیں گے ہم آپ کو, مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. جزاک اللہ. کہ ہم ایک کورس شروع کروا رہے ہیں, اور یہ کورس انتہائی اہمیت کا حامل ہے تقریباً ہر مسلمان کے لیے, ہر نوجوان کے لیے جو ہمارے بیچارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں. قرآن سیکھیں, الحاد سے بچیں, یہ ہمارے اس کورس کا ٹائٹل ہے, موضوع ہے. قرآن کو سیکھنا چاہیے, جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں الحمدللہ وہ اللہ کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں.